السلام علیکم جی. وہ ججمنٹ جاری کر دی جی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے. 3 رکنی بینچ تھا اور اتنے زیادہ جو ہے وہ یک طرفہ اور جسے کہنا چاہیے یونینیمس، وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، یونینیمس ڈیسیژن جو ہیں وہ آئے ہیں اس بینچ کی طرف سے، جس کے اندر 3 ہیرے جو ہیں وہ جو پتہ نہیں کتوں دے ہیرے نے، آہو منڈی صادق گنج دے کے منڈی شیہو پورا دے، پتہ نہیں کتوں دے ہیرے نے، لیکن ہیرے نے. اور تینوں نے ماشاءاللہ ات مچائی رکھی ہے، انی پائی رکھی ہے. اور ان میں سے ایک ہیرا جو ہے اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ تو ہر نگینے کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں، ہر انگوٹھی کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے اور اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ساس اپنی اپنی، ٹھیک ہے، میری ساس میری عدالت میری مرضی. وہ جو یہ تو کمبخت ماشاءاللہ بھی تو نہیں لگاتے نا. اب کا ہوگا رافعہ، وہ والی جو موصوفہ ہیں محجوبین نون صاحبہ جو کہ خوش دامن ہیں، ساس نہیں کہنا چاہیے، ذرا تلخ ہے، خوش دامن اچھا لفظ ہے. خوش دامن جو ہیں وہ ہیں جناب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی. عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر نا قومی اتفاق رائے ہوا ہے اور مجھے سمٹمز نظر آ رہے ہیں. اگر آپ یاد کریں تو میں نے جون میں، بلکہ اس سے بھی پہلے اپریل کے اندر جو ہے وہ ایک ولاگ کے اندر آپ سے عرض کیا تھا اور ہم نے باقاعدہ ڈیٹا سے آپ کو بتایا تھا کہ جناب جو ڈیٹا انالیسس کے ماہرین ہیں انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے بیرون ملک سے، کینیڈا سے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ آف ہز ٹرم اگست سپٹمبر کے اندر یوتھیوں کی قیادت جو ہے وہ عمر عطا بندیال کی مدر سسٹر 1 کرنا شروع کر دے گی. تو کر دیتا ہے نا. جناب شہباز گل صاحب کے ٹویٹ دیکھیں آپ گزشتہ 2 ہفتوں کے، 1 ستمبر سے وہ لگے ہوئے ہیں. انہیں کبھی تو مایوس کیا ہے، کبھی وہ لکھتے ہیں کہ انہیں بہت مایوس کر دیا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عدل کا قتل کیا ہے عمر عطا بندیال صاحب نے، یعنی گھروں گھر گوایا باہروں، ٹھیک ہے، او کوایا، گھروں گھر گوایا باہروں کوایا. وہ میں گھر کا نہ گھاٹ کا نہیں کہہ سکتا، وہ بھی اس کے اندر بھی یار وہ بڑا غلط آ جاتا ہے. یعنی کہ چلیں ہاں شعر عرض کر دیتا ہوں. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. تو یہ جو نماز جنازہ 16 کو پڑھی جانی ہے وہ غیروں نے پڑھانی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمر عطا بندیال کی پہلے بھی منہ کے اوپر جتیاں مار چکی ہوئی ہے. لندن کی عدالتوں کے اندر گاڑی کے بونٹ پہ رکھ کے عمر عطا بندیال کے منہ کے اوپر بوٹ مار چکی ہوئی ہے. اپنا منیب اختر کے منہ کے اوپر بوٹ تن چکی ہوئی ہے. یہ جو ہے کیا نام ہے اعجاز الحسن کے منہ کے اوپر بوٹ مار چکی ہوئی. لیکن پھر میں سوچتا ہوں یار ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کانسنٹ کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ عدالت کے اندر یہ بات ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہو. انہوں نے جو ان تینوں ججوں کے منہ کے اوپر گند کے بھرے ہوئے جوتے مارے ہوں، ان کے اوپر لعنت بھیجی ہو، ان کو گالیاں بکی ہوں، ان کی بیٹیوں کو سرے بازار لندن کے اندر بکواس کی ہو، گالیاں بکی ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتنے بڑے یوتھیے جج ہیں اور وہ غلط لوگوں کو. لیکن نہیں، یوتھیے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر موسن نے جس نے اس کو، یوتھیے کی 2 ٹانگیں نیچے 2 اوپر آپ نے پکڑا ہوتا ہے، منہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کر کے آپ نے پکڑا ہوتا ہے نا. تو یوتھیا جو مڑ کے ہاتھ پہ نہ کاٹے وہ تو یوتھیا ہی نہیں ہوتا. عمران احمد خان نیازی کی تربیت ہی یہی ہے. ہر وہ شخص جس نے اس کی، میرے سمیت ہر وہ شخص جس نے اس کو ایک آنے کی پٹیشن دی ہے، اس کو عمران احمد خان کے نام کے دربار سے معافی نہیں ملی. اس کو عمران احمد خان نیازی کے ہاں سے معافی نہیں ملی. کسی نے ایک آنے کی بھی اگر اس کو ڈونیشن دی ہے، رگڑا خان نے پورا لگایا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر جناب انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے، 2 سطری فیصلہ ہے جناب اسد تور صاحب کے بقول، 2 سطری فیصلہ ہے. اور عبد القیوم اپنے جو ہیں صدیقی صاحب کے قیوم صدیقی صاحب کے بقول کہ یہ جو عدل کی دیوی ہے، یہ میں سمجھتا ہی رہا، مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی کیوں بندھی ہوئی تھی. میں نے کہا اگر آنکھوں پہ پٹی نہ بندھی ہو تو پھر آشا بھوسلے کا گانا لگ جاتا نا. آشا بھوسلے جو تھی وہ جو شرارا 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 شرارا
شرارہ شرارہ میں ہوں ایک شرارہ، وہ گانا لگ جاتا ہے پین. اور اسی لیے انصاف کی دیوی جو ہے وہ فیمیل ہے، حالانکہ انصاف کا دیوتا بھی ہو سکتا تھا یار، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ 21ویں صدی کے اندر پاکستان میں جو ہیں وہ ججز جو ہیں وہ اپنی ساسوں کے کرش کی بنیاد کے اوپر فیصلے دیا کریں گے. تو ساس کے اس ویژن دیکھیں ان لوگوں کا جنہوں نے ساس کی دیوی کو سمبلائز کیا ایز اے جسٹس، ٹھیک ہے، گاڈس. انہوں نے اس کو انصاف کی دیوی کے طور پہ جو سمبلائز کیا، انہیں پتا تھا کہ ساس نے آنا ہے مستقبل دے وچ، خیر شغل لانا ہے، دل تے نہیں لینا کہ کوئی بندہ اتنا بھی ہو سکتا ہے اس بات کو انجوائے کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی کوئی نہیں ہے. پیپسی دی وڈی بوتل، چپس دا وڈا پیکٹ ہے. مجھے اب لوگ ڈرا رہے ہیں کہ یار جاتے جاتے وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ کر جائیں. یار نہیں، ہم سے زیادہ گالیاں یا گالیاں تو خیر ہم نے خدا نہ خواستہ کبھی نہیں دی کسی کو، ہم سے زیادہ ان کو جو ننگی گالیاں پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں یار، میرا مطلب ہے کہ میں نے تو اس کا عشر اشید بھی نہیں کیا. لیکن پھر وہی بات ہے نا، وہ تو اپنے ہیں نا، تو اپنے تو جو مرضی کہہ لے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا. مجھے ایک آدھ بندے نے فون بھی کیا، ستار خان جیسے کرو آدمی نے، کہ بعض مولوی کی کرنڈے ہیں. تو میں کہ میں کی کیتے ہے، میں تو گانا ہی لکھا ہے، شرارہ شرارہ، شرارے نکل رہے ہوتے ہیں، کرش کے شرارے آنکھوں سے نکل رہے ہیں انصاف کی دیوی کے، اور ان شراروں کی روشنی کے اندر جو ہے وہ دیویوں کے دماد فیصلے کر رہے ہیں. تو خیر جناب، انہوں نے کہا ہے کہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں عابد زبیری پریزیڈنٹ خود ساختہ، کیونکہ پاکستان بار کونسل نے سسپینڈ کر دیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ خود ساختہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری 200 وکلا کے ساتھ مہم چلانے نکلے ہیں. ٹھیک ہے، جناب عابد زبیری صاحب جو ہیں ان کی آڈیو بھی تھی کہ جناب یہ اپلیکیشن فلاں جج کے سامنے لگا دیں. آڈیو لیک ہو گئی، اگلے دن کیس اسی جج کو لگا، وہی فیصلہ آیا. ٹھیک ہے، کیا بات ہے، ڈٹائی کی، بشرمی کی، اگلے بے آپے تسی گن لو. کوئی حد ہے یار کہ جو آڈیو کے اندر وہ کہہ رہا ہے عابد زبیری، اور اب عابد زبیری صاحب جو ہیں وہ آزادی کی جدوجہد بھی کریں گے. یار بندہ بشرم ہوئے تے رج کے ہوئے. یعنی اب عابد زبیری صاحب جو ہیں، وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک عمران خان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جنہوں نے پرویز مشرف کے حق میں دلائل دیے لاہور ہائی کورٹ میں، اور عدالت اللیگل قرار پا گئی. مظاہر علی اکبر نقوی جیسا تھا نا، اب تو میرا مطلب ہے مظاہر علی اکبر نے کیا تھا نا، اس خدمت کے عوض، اس چاپلوسی کے عوض، اس پاؤں چاٹنے کے عوض، اس مشرف کے وہ گند جو ہوتا ہے وہ کھانے کے عوض اس کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا گیا تھا نا جناب فیض حمید صاحب کے حکم کے عین مطابق. لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، اور تو کہنا میرے تو کرپشن دے الزام لگ گئے نا، اس کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ بھی جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے کرو، کیا نام ہے اپنا عمر عطاب بندیال کے ہوتے ہوئے کرو. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی عدالت نہ ہوگی، ماما جی کی عدالت ہو گئی. ویسے ماما جی کی بھی عدالت ہے ایسی. لاہور والے جڑے نے نا، انہوں نے بھی کوئی رشتے دار جڑے نے وہ لا آفیسراں تو فارغ ہوئے سی، تو پھر ماما جی نے جڑا سی وہ منور ظریف نے فلم ماما جی کی عدالت ہے، تو وہ پھر ماما جی نے سٹے دے دیا تھا. وہ جب لا آفیسر کے طور پہ فارغ ہوئے تھے تو سٹے آ گیا تھا. پھر کوئی 2-2.5 مہینے کی تنخواہ اور کوٹ گئے تھے. اتنا مطلب چیف جسٹس اگر اپنا ماما سی چاچا جی کی عدالت جناب. ٹھیک ہے، لو جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے، بڑا مذاق اڑ رہا ہے، بھد اڑ رہی ہے. عمران احمد خان نیازی کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ کیس نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی ساس کا مقدمہ سنوں گا جو کہ شیئر وائلیشن ہے. آپ کے اپنے کسی عزیز کا مقدمہ نہیں سن سکتے، لیکن میں سنوں گا. اچھا جی، آپ اگر جج پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ عدالت پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن جو ججمنٹیں ہم سوری لکھ کے نہیں دیتے سر آپ، وہ ججمنٹیں جو عمران احمد خان نیازی کے بحاف کے اوپر مختلف ججوں کے خلاف بکواس ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، لکھ کے دی جاتی ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا سر. وہ تو عدلیہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوتا. آپ نے جو ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے وہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. یار اس کے بعد بندہ کہے تو کیا کہے.
ٹھیک ہے نا, ڈٹائی کی کوئی حد ہوتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنا. ٹھیک ہے, جس طرح پہلے اس سے جنرل لٹائر قمر جوید باجوہ صاحب نے قوم میں اتحاد پیدا کیا ہے نا, کہ باجوہ صاحب نے پٹواری بھی گالاں کٹ دینے اور یوتھیے بھی گالاں کٹ دینے, اور عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں باجوہ صاحب کو گالیاں بکنے کے حوالے سے. تو اسی طرح آئندہ پٹواری بھی گالیاں بکیں گے جناب عمر عطا بندیال کو, اور یوتھیے بھی گالیاں بکیں گے. اور سر یہ میری بات جو ہے وہ پلے باندھ لیجئے گا, پٹواری تو آپ کو صرف تھوڑی بہت ہلکی پھلکی گالم گلوچ کر کے باز آ جائیں گے, یوتھیے گھروں میں وٹے بھی مارنے آتے ہیں, اور آپ کے گھر کے تو تمام رستے ان کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا, اور آپ کے تو گھر کے اندر سے دروازے کھولے جائیں گے نا. یوتھیے جب آپ کو وٹے مارنے آئیں گے تو آپ کے اپنے فیملی ممبران وہ دروازے کھولیں گے اندر سے, جس طرح کے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا دروازہ کھولا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے گھر کے بھی اندر سے دروازے کھولے جائیں گے. ہم آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو کوئی جاب بھی نہیں ہے جس سے آپ کو ٹرمینیٹ کر کے گھر بھیج دیا جائے سر. آپ تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے محتاط رہیے گا, اپنی سلامتی کا دھیان رکھیے گا, کیونکہ اگر کور کمانڈر کو بچانے کے لیے اپنا جوان کھڑے نہیں ہوئے اور وہاں سے بھاگ لیے, تو سر آپ کے لیے تو بالکل بھی کھڑے نہیں ہوں گے. مجھے آپ کے ساتھ اپنی پرانی یاد اللہ کے باعث شدید ہمدردی ہے, اور میں اس لیے آپ کو بر وقت مطلع کر رہا ہوں کہ جیسے اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے, اور اس ایک ہفتے کے اندر کوئی آرڈر شارڈر پاس کر دیں کہ آپ کے گھر کے ارد گرد مستقل جو ہے وہ کوئی خاص SSG کمانڈوز جو ہے وہ کر دیے جائے, کیونکہ پٹواریوں نے کچھ نہیں کرنا, یوتھیوں نے آپ کے گھر گند پھینکنے آنا ہے, کیونکہ ان کا یہ دستور ہے کہ جس نے ان کے ساتھ ذرا سے بھی ہمدردی کی ہو. آپ نے تو ان کے لیے پورا آئین ری رائٹ کیا ہے. آپ تو میرٹ پہ زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ کو آ کے وہ نقصان پہنچا کے جائیں. وہ فزیکلی بھی وائلنس پہ اتر آتے ہیں, جس کا جتنا بڑا احسان ہو اس کے خلاف وہ فزیکلی بھی وائلنس پہ اتر آتے ہیں. سر مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے, آپ کو محتاط رہنا چاہیے اور اپنا سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے. زیادہ مناسب ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جناب ثاقب نثار صاحب جہاں پہ گئے ہیں آپ بھی ان کو ملنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے تشریف لے جائیں. جس طرح میرا مطلب ہے جسٹس گلزار صاحب جو تھے وہ فارغ ہوتے ہی ایک دفعہ امریکہ چلے گئے تھے, 6-7 ماہ وہاں پہ رہ کے آئے تھے تاکہ لوگوں کا غصہ مٹھا ہو جائے, سائڈتے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ سے بھی میں سر دست بستہ میں ایک میرے ذہن میں خدشہ ہے, اور مجھے آپ اور آپ کی سلامتی بہت زیادہ عزیز ہے, اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ نشاندہی کر دوں, کیونکہ آپ کے ہمسائے کے اندر ہی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا. آپ کے کسی ریلیٹیو کے ہمسائے کے اندر ہی کور کمانڈر ہاؤس تھا, ہمسائے میں. تو مطلب کہ وہ جو فیملی وہاں سے جان بچا کے بھاگی تھی وہ آپ کے ریلیٹیوز کے ہاں ہی سیڑھی لگا کے اتری تھی. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو تو وہ رستہ بھی آتا ہے یوتھیوں کو. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.